وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر جادو اور بندش ہو جائے، وہ اس کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کا 3 بار دم کرتا ہے، منزل اور صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، تو کیا پھر بھی وہ جادو کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا؟ جی، جادو کی اقسام ہوتی ہیں اور آدمی کی اپنی روحانیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ یہ چیزیں چونکہ روحانی اعتبار سے ہیں، اب اس کا جادو کس اعتبار سے کس قدر سخت اور مضبوط ہے، اسی اعتبار سے اسی قوت کے ساتھ اس کو ختم کرنا اور کاٹنا یہ بہتر ہے۔ تو اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی ہلکی جادو اور بندش ہے تو ایک بار سے بھی کافی ہے، اور زیادہ ہے تو اس کو بڑھاتا جائے اور اپنی محافل کو دور کرے، ایسی محافل کو جو اس کی روحانیت میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ دوسرا آپ نے بتایا ہے کہ اس کے بچاؤ کے لیے کسی عامل سے علاج کروانا ہوگا۔ دیکھیں جی، اگر خود اتنے مضبوط ہیں کہ ان چیزوں کا فہم ہے تو عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر فہم اور قوت نہیں ہے تو عامل کے پاس جانا چاہیے۔ اس سے آگے آپ کا سوال ہے کہ علاج کروانے والے عامل کا عالم ہونا ضروری ہے۔ جی، عامل کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ اس کا مشرک نہ ہونا ضروری ہے، یا شرکیہ علاج نہ کرنا ضروری ہے۔ موجودہ دور میں کسی عامل پر اعتبار کرنے کے لیے کن شرائط کا ہونا لازمی ہے؟ بھائی لازمی تو یہ ہے کہ وہ سنت کا پابند ہو، کم از کم اللہ والوں سے اس کا تعلق ہو، نمازوں کی پابندی کرتا ہو، بے شک انفرادی زندگی میں